السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. کہہ دیجئے میں پناہ پکڑتا ہوں صبحوں کے رب کی. محترم بھائیوں، پچھلا خطبہ سورہ فلق اور ناس کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے تھا. یہ خطبہ انشاءاللہ العظیم سورہ فلق کی ابتدائی 3 آیات کی وضاحت اور تفسیر کے حوالے سے ہے. یہ جو قرآن مجید کی آخری صورتیں ہیں نا، بظاہر دکھنے میں بہت چھوٹی ہیں، لیکن معنی اور مفہوم کے اعتبار سے ان کے اندر اللہ نے گویا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے. اتنا بڑا مفہوم اللہ تعالیٰ صرف 3-4 لفظوں میں وہ کہہ دیتے ہیں. یہ جو سورہ فلق کی پہلی آیت کریمہ ہے، قل اعوذ برب الفلق، یہ عقیدہ توحید ہمیں سکھاتی ہے، اور اس کے اندر عبادت کی ایک قسم کا تذکرہ کیا گیا ہے. ہم سے عربی زبان میں استعاذہ کہتے ہیں، پناہ طلب کرنا. یہ جو استعاذہ ہے، پناہ طلب کرنا، یہ عبادت ہے. پناہ عموماً 2 طرح سے ہوتی ہے، 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک وہ پناہ ہے کہ جو اسباب کے تحت ہم لوگوں کی بھی حاصل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر کہ کوئی ظالم آدمی آپ پہ ظلم کرتا ہے تو آپ کسی طاقتور آدمی کی پناہ حاصل کر سکتے ہو. دشمن آپ پہ حملہ آور ہے تو آپ قلعہ بند ہو کے قلعے کی پناہ حاصل کر سکتے ہو. بارش ہو رہی ہے تو چھتری کے ذریعے اس کی قطروں سے آپ پناہ حاصل کر سکتے ہو. یہ وہ پناہیں ہیں جو اسباب کے تحت اللہ نے دنیا میں رکھی ہیں. نہ یہ عبادت ہے اور نہ ان سے شریعت نے منع کیا.
یہ اسباب کے تحت اللہ نے زمین اور دنیا بنائی ہے، اور اس دنیا کے اندر اسباب کے تحت کام ہوتے ہیں۔ کچھ پناہیں ایسی ہیں، ایسی چیزوں سے پناہیں کہ جن سے دنیاوی اسباب کے ذریعے سے پناہ حاصل نہیں کی جا سکتی۔ قدرتی آفات ہیں کہ ان کے سامنے انسانی اسباب بے بس ہو کے رہ جاتے ہیں۔ اس طرح کئی اور مثالیں بھی اس کی دی جا سکتی ہیں۔ تو ایسی برائیاں اور تکلیفیں، مصیبتیں، فتنے اور آزمائشیں کہ جن کے سامنے، جن سے بچاؤ کے لیے انسانی اسباب ناکافی ہو جاتے ہیں، ان سے پناہ مانگنا، اس وقت پناہ مانگنا صرف اللہ تعالیٰ سے ہی، اور اس کے علاوہ اگر کسی سے مانگی جائے گی تو وہ شرک ہوگا۔ اور یہ جو پناہ طلب کرنا نا، یہ عبادت ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جاتی ہے تو دعا کی جاتی ہے، اور دعا کو ہی عبادت قرار دیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ۔ تو محترم بھائیو، یہ جو پناہ طلب کرنا ہے، اس حوالے سے جاہلیت میں بھی شرک پایا جاتا تھا، ہمارے معاشرے کے اندر بھی شرک پایا جاتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ پناہ کیسے طلب کرنی ہے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کیا کسی اور سے پناہ طلب کی جا سکتی ہے، یا فقط اللہ کے ذات میں پناہ دینے والی، اور کن کن چیزوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز، یہ جو پناہ ہے یہ عبادت ہے، عبادت کا حصہ ہے، اور اللہ نے یہ آدم کے بیٹے کو عطا کی ہے، اس لیے کہ آدم کا بیٹا اس عبادت کے ذریعے سے اپنا فائدہ حاصل کرے۔ دنیا میں بڑے مواقع ایسے آئیں گے کہ انسان بے بس ہو جائے گا، اور انسان کے اختیار میں کچھ نہیں رہے گا، اور انسان بڑے ہاتھ مارے گا لیکن وہ کوئی نتیجہ نہیں نکال پائے گا، مصیبتیں ایسی آئیں گی، اس پر تکلیفیں ایسی آئیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، آدم کے بیٹے کو، یہ استعاذہ والی عبادت دی کہ جب تو بڑا مصیبتوں میں گھر جائے، تمہیں سمجھ ہی نہ آئے کہ یہ کیسے دور ہوں گی، کیسے جائیں گی، تو پھر میری پناہ میں آ جا، میں رب العالمین ہوں، تو میں تجھے اپنی پناہ میں لے کر ان مصیبتوں سے نجات دے دوں گا۔ محترم بھائیو، اگر ہم سورہ فلق کا آغاز دیکھیں تو اس بات کا یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ قل اعوذ برب الفلق۔ اللہ ہمیں بھی کہہ سکتا تھا کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، اے ایمان والوں، کہ تم اللہ سے پناہ مانگا کرو، لیکن اللہ نے اپنے پیارے حبیب سے کہا، امت کا عقیدہ درست کرنا تھا۔ اللہ نے کہا اے نبی آپ نے کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ اللہ نے کہا اے پیارے نبی کہہ قل اعوذ برب الفلق، میں امام الانبیاء، افضل البشر، سید الانبیاء، قیامت والے دن لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، انبیاء میرے جھنڈے تلے ہوں گے، مقام محمود پر اللہ مجھے فائز کرے گا، میں اللہ کا بڑا قریب بندہ، اللہ کا سب سے زیادہ برگزیدہ بندہ، اللہ کا خلیل بھی میں ہوں، میرے بڑے فضائل ہیں، اس کے باوجود میں اتنی فضیلتیں رکھنے کے باوجود میں نبی محتاج ہوں رب کی پناہ کا۔ اے نبی تو کہہ اعوذ، میں پناہ پکڑتا ہوں، تاکہ دنیا کو، امت محمدیہ کے لوگوں کو یہ شیشہ ہو جائے، یہ بات ان پر واضح ہو جائے کہ پناہ صرف رب العالمین دے سکتے ہیں، نہ نبی پناہ دے سکتا ہے، نہ ولی پناہ دے سکتا ہے، نہ کوئی اور۔ اور یہاں پہ پناہ سے مراد وہ پناہ جو دنیاوی اسباب کے تحت ہے۔ بعض لوگ ہیں انہیں قرآن کے ساتھ مذاق کی سوچتی ہے، جب ہم کہتے ہیں نا اللہ سے صرف مدد مانگو، کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر جب آپ کہتے ہو بھائی روٹی دینا تو یہ تو بندے سے مدد ہے، یہ شرک ہو گیا۔ یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہے، ہمارے ساتھ نہیں۔ بھائی دنیا اللہ نے اسباب کے ساتھ بنائی ہے، جہاں پہ آپ ایک بندے سے ایک چیز مانگتے ہو جس کا وہ مالک ہی نہیں ہے، جس کا اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، آپ اس سے مانگتے ہو، تو دنیا آپ کو عقل مند کہے گی، لیکن نہیں، یہ تو بے وقوف بندہ ہے، وہ تو اس چیز کا اختیار ہی رکھتا اور اس سے مانگی جا رہا ہے۔ جب ما فوق الاسباب پناہ صرف رب العالمین دے سکتے ہیں تو پناہ مانگنی بھی صرف رب العالمین سے چاہیے۔ اس لیے اللہ حکم الحاکمین نے اپنے پیارے نبی سے کہا اے نبی آپ امت کے سامنے یہ اس بات کا اعلان کریں اعوذ، میں پناہ پکڑتا ہوں صبحوں کے رب کی، میں امام الانبیاء ہوں، اللہ کا بڑا نیک بندہ ہوں، معجزے بھی اللہ نے مجھے عطا کی ہے، چاند بھی 2 ٹکڑوں میں ہو جاتا ہے، میں اگر چشمہ جاری نہیں ہے، مسلمان پیاسے ہیں، قطرہ قطرہ پانی آ رہا ہے تو میں اس پانی سے چہرہ دھو لوں تو پانی وافر مقدار میں آنے لگ جاتا ہے،
مسلمان پیاسے ہیں، ایک مشکیزے کے ساتھ میں وضو کر لوں تو پوری جماعت کو کافی ہو جاتا ہے. ایک پیالہ دودھ کا ہے تو سارے صحابہ صفوں میں پی لیتے ہیں. رسول کریم خندق کے موقع پہ ایک ہنڈیا پکتی ہے، رسول کریم اس سے 3000 کے لشکر کو کھانا کھلا دیتے ہیں. میرے بڑے معجزات ہیں، لیکن میں عاجز بھی ہوں، میرے اختیار میں کچھ نہیں. میرے پاس اللہ نے مجھے بڑی فضیلتیں دی ہیں، لیکن پناہ میں رب العالمین سے پکڑتا ہوں. اعوذ، میں پناہ پکڑتا ہوں رب الفلق. یہ عقیدہ ہے بھائی، عقیدہ توحید ہے. یہ جو پناہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر اور پھر راتوں کو اٹھ کے رب کی پناہ کو طلب کیا کرتے ہیں. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے بستر سے نبی کریم کو گم پایا، تو میں اندھیرا تھا، اس وقت کون سی لائٹ ہوتی تھی، تو رات کو رسول کریم کا حکم یہ تھا کہ دیے بجھا کے سونا ہے. تو اندھیرا تھا، میں ٹٹولنے لگی ہاتھ سے کہ رسول کریم کہاں تھے، تو میرا ہاتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سے چھوا. آپ کے پاؤں کھڑے تھے تو مجھے پتا چل گیا کہ آپ سجدے کی حالت میں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. تو جب میں نے کان لگا کر سنا تو رسول کریم یہ دعا کر رہے تھے، اللہم اعوذ برضاک من سخطک، اللہ تیری رضامندی کے ساتھ تیری ناراضگی سے پناہ پکڑتا ہوں. وبمعافاتک من عقوبتک، تیری معافی کے ساتھ تیری سزا سے پناہ پکڑتا ہوں. تو رسول کریم رات کو اٹھ کے تنہائیوں میں رب العالمین سے پناہ طلب کر رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ رسول کریم بھی پناہ دے سکتے نہیں اور نبی کریم نہیں. قرآن مجید میں کئی انبیاء کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ وہ انبیاء مجبور تھے اللہ کے آگے، وہ مختار کل نہیں تھے، اللہ کے سامنے مجبور تھے، غوث اعظم نہ تھے، اور وہ صرف اللہ کی ذات. جناب ابراہیم علیہ السلام ان کو اپنی اولاد کے بارے میں یہ خدشہ تھا کہ کہیں یہ بتوں کی پوجا نہ شروع کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. کہا ابراہیم نے کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے، ان کی عبادت سے بچا. اب یہ مستقبل کے بارے میں ایک خطرہ تھا، لیکن جناب ابراہیم اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی رب کی پناہ میں دے رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ان سے بچا لے، اپنی پناہ میں دے. اب جناب ابراہیم کوئی عام نبی تو نہیں ہے نا، اللہ کے خلیل ہیں. اللہ نے ہر نبی کو خلیل نہیں قرار دیا، صرف سارے انبیاء میں سے 2 نبیوں کو خلیل قرار دیا گیا ہے. ایک جناب ابراہیم ہے اور ایک ہمارے پیارے نبی ہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بس 2 نبیوں کو خلیل قرار دیا گیا. یہ عام نبی نہیں ہے، لیکن اللہ سے کیا کہتے ہیں، اللہ مجھے پناہ دے دے، مجھے تو بچا لے بتوں کی عبادت سے. اب جو نوح نبی ہے، نوح علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں ہیں، اولو العزم. اور یہ کہا جاتا ہے کہ جناب آدم کے بعد یہ پہلے نبی تھے اس کائنات میں اور زمین. اب یہ جو رسول تھے جناب نوح علیہ السلام، جب اللہ تعالیٰ نے ان پر طوفان بھیجا ان کی قوم پہ، تو ان کا بیٹا بھی اس میں غرق ہونے لگا. تو کہنے لگے ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي. اللہ نوح نے پکارا، کہا اے اللہ کہ یہ جو تیرا وعدہ تھا مجھ سے کہ تو میرے گھر والوں کو بچائے گا، اور بے شک میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے. تو اللہ تعالیٰ کہنے لگے نہیں، وہ انه ليس من اهلك، تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے. کیوں؟ انه عمل غیر صالح، اس کا عمل اچھا نہیں ہے، اس لیے وہ تیرے گھرانے سے خارج ہے. اور ایسی چیز کا سوال نوح مت کر جس کا تجھے علم نہیں ہے. اب جناب نوح کو غلطی کا احساس ہوا. اب یہ بڑے عظیم پیغمبر ہیں، اب بظاہر دکھنے میں یہ بہت معمولی بات لگ رہی ہے، لیکن نبی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے غلط سفارش کی اللہ تعالیٰ سے. تو اپنی اس غلطی پہ جناب نوح کے اس پر کوئی سزا نہ آ جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی کے فوراً درخواست گزار ہوئے. کہنے لگے قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بعلم الا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسی چیز کے سوال سے جس کا مجھے علم نہیں ہے. اگر تو نے معاف نہ کیا، تو نے رحم نہ کیا، تو میں تو گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں. اب اتنا بڑا نبی اور پناہ اللہ کی پکڑ رہا ہے. تو قرآن مجید ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ پناہ دینے والی ذات فقط رب العالمین کی، اس کے علاوہ کوئی پناہ دے نہیں سکتا. اب زمانہ جاہلیت میں اور اس موجودہ دور میں یہ جو پناہ طلب کرنا ہے، اس حوالے سے بھی امت کے اندر شرک پایا جاتا ہے
اور مشرکین مکہ کے اندر بھی شرک پایا جاتا تھا. اور یہ شرک کیا تھا؟ زمانہ جاہلیت میں شرک یہ پایا جاتا تھا کہ جب کوئی بندہ کسی جنگل کا رخ کرتا یا کسی ویران وادی کا رخ کرتا تو وہاں پہ جا کے نا جنوں کی پناہ حاصل کرتا، کہتا اعوذ بسید ھذا الوادی من الجن، میں اس وادی کے سردار جن کی پناہ میں آتا ہوں، من شر سفہاء قوم، ان جنوں کی قوم کے بیوقوف جنوں کے شر سے. تو وہاں پہ جب انسان جاتے جنگلات میں تو وہاں پہ جنوں سے پناہ مانگنی شروع کر دی. قرآن مجید میں تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ منقول ہے، اور قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادَهُمْ رَهَقًا. اور بے شک انسانوں میں سے کچھ آدمی ایسے تھے جو جنوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، ان سے پناہ حاصل کیا کرتے تھے کہ ہمیں پناہ میں لے لو. تو اس بات نے جنوں کو سرکشی میں اور زیادہ کر دیا. اور یہاں پر یہ عقیدہ بھی سمجھ لو، اسلامی نظریہ سمجھ لو کہ جن یہ آپ پر کوئی غالب آنے والی قوم نہیں ہے. آپ انسان ہیں، وہ جن ہے، دونوں مخلوق ہے اللہ کی. کوئی ایسی بات نہیں ہے شریعت نے ہمیں بتائی کہ جن آپ پر غالب ہے، وہ مضبوط ہے، آپ بہت کمزور ہو. جنوں کے حوالے سے یا انسانوں کے حوالے سے اسلام نے کوئی تعلیمات نہیں. یہ جو جنوں کی سرکشی ہے نا، یہ جو ان کا غلبہ ہے ہم پہ، یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم جنوں سے ڈر جاتے ہیں تو اس وقت جن غالب آتے ہیں، وگرنہ جن انسانوں سے ڈرتا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں جنوں کو ایک ہوا بنا دیا گیا اور پھر دلوں کے اندر ایک خوف بٹھا دیا گیا، جس کی وجہ سے محسوس ایسے ہوتا ہے جیسے جن بڑی طاقتور مخلوق ہے اور ہم پہ غالب ہے، ہم مغلوب ہیں ان کے سامنے. تو اس وقت بھی لوگ جنوں سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، اور آج کے دور میں بھی یہ جو تعویذ ہے نا، تعویذ کوئی دیندار عالم دین بہت کم کہیں آپ کو تعویذ لکھتا ملے گا. تعویذ لکھ رہے جی ہم قرآن سے تو تعویذ لکھ رہے ہیں، 5 نمازیں پڑھتا نہیں، رمضان کے روزوں کا پتہ نہیں، کبھی اس نے طہارت حاصل نہیں کی، اور تعویذ دے رہا ہے کس چیز کا جی اس بیماری سے تم پناہ میں آ جاؤ گے، تمہیں بیماری نہیں پکڑے گی. اور کبھی آپ ان تعویذوں کو کھولیں نا، بہت کم تعویذ ہوں گے جن میں قرآنی آیات آپ کو ملے گی، وگرنہ ان کے اندر ایسے نام ہوتے ہیں کہ جو نام ہمارے لیے غیر معروف اور مشہور ہوتے ہیں، جنوں کے نام لکھے ہوتے ہیں، اور ان سے پناہ طلب کی گئی ہوتی ہے اس بیماری یا اس چیز سے، یا مدد طلب کی جاتی ہے. تو یہ آج کے دور میں بھی جو کام مشرکین مکہ کیا کرتے تھے نا، آج کے دور میں بھی تعویذوں کی شکل میں وہی کام موجود ہے کہ لوگ تعویذ، اچھا یہ تعویذ باندھنے والوں کا عقیدہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ تعویذ جب تک ہے ہم حفاظت میں ہیں بیماریوں سے، باقی معاملات سے، مصیبت سے ہم پناہ میں ہیں. جس دن تعویذ کا دھاگا ٹوٹا تو سمجھتے ہیں کہ نہیں یار اب کام خراب ہوتا ہے. ان کا اتنا عقیدہ بگڑا ہوتا ہے، سمجھتے ہیں کہ پناہ میں تعویذ نے لیا ہوا ہے. اچھا دیکھو پھر آج کل نا ٹھیک ٹھاک امیر کبیر بندوں کا عقیدہ کتنا بگڑا ہے. وہ اللہ کی پناہ میں نہیں آتے، گاڑی لیں گے نا تو گاڑی کے پیچھے جوتا لٹکا لیں گے، کالا کپڑا لٹکا لیں گے، اور اس کی پناہ میں آ رہے. بھئی اللہ کی پناہ میں دو. اللہ کے رسول نے سفر کی دعائیں سکھائی ہیں نا، اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکابۃ المنظر. اللہ سفر کی مشکلات اور سفر کے اندر کوئی بھیانک منظر دیکھنے سے انہیں محفوظ رکھا. رسول کریم نے سفر کے اندر پناہ کیسے طلب کرنی اللہ کی طریقہ سکھایا، اور یہ جوتا لٹکاتا ہے، اور اس کا جوتے پہ یقین ہے کہ میری گاڑی مصیبتوں سے محفوظ رہے. پناہ تو رب نے دی تھی، جوتے میں کیا طاقت ہے، اس کپڑے میں کیا طاقت ہے جو لٹکایا ہوا ہے، اور اس تعویذ میں کیا طاقت ہے جو تورے بازو میں باندھا ہوگا، گلے میں لٹکایا ہوا، اس میں کیا طاقت ہے. آج کے دور میں بھی یہ شرک پایا جاتا ہے، اور یہ تعویذ لٹکانا کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے. عقبہ بن عامر الجوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا 10 بندوں کا اسلام قبول کرنے کی غرض سے، نیت سے، اور آ کر وہ کہنے لگا کہ ہم نے اسلام قبول کرنا ہے. فبايع 9، رسول کریم نے 9 بندوں سے بیعت لے لی. ایک بندے سے رسول کریم نے بیعت نہیں لی. اب وہ گروہ کہنے لگا یا رسول اللہ بايعت عن 9 وتركت هذا. اللہ کے رسول 9 سے تو بیعت لے لی ہے، ایک کو چھوڑ دیا ہے. فرمایا ان علیہ تمیمہ، اس پر تعویذ ہے کہ تعویذ باندھا ہوا. فدخل یدہ، اس نے اپنا ہاتھ قمیض میں ڈالا، کپڑے میں ڈالا، فقطعها، اس تعویذ کو کاٹ دیا. فبايعه، پھر رسول کریم نے اس سے بیعت لی.
اتنا ناپسندیدہ بندہ ہے جو تعویذ پہ یقین رکھتا ہے اور تعویذ سے پناہ مانگتا ہے رسول کریم کے نزدیک اپنے بیعت لینا ہی پسند نہیں۔ اور پھر ساتھ فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے۔ اچھا تعویذ کا معنی کیا ہے؟ وہی معنی ہے جو تعوذ کا ہے، جو سورہ فلق سے مقصد حاصل کرنا ہے۔ یہ جو سورہ فلق اللہ نے نازل کی ہے جس مقصد سے نازل کی ہے نا، وہی مقصد تعویذ کا ہے۔ تعویذ کا معنی کیا ہے؟ پناہ حاصل کرنا۔ تعوذ کا معنی کیا ہے؟ پناہ حاصل کرنا۔ تو اب یا تو قرآن کے طریقے کے مطابق پناہ حاصل کرو یا غیر شرعی اور غیر اسلامی طریقوں سے پناہ حاصل کرو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن ماجہ کے اندر ان کے حوالے سے یہ واقعہ موجود ہے۔ ان کا طریقہ تھا کہ جب گھر میں آتے نا، ایک تو سلام کہتے، دوسرا تھوڑا سا کھانس کے آتے کہ گھر والوں کی پتہ نہیں کیا کیفیت ہوگی، تو وہ تھوڑا سا سنبھل کے بیٹھے۔ ہمارے ہاں تو شکی مزاج لوگوں کی عادت ہے کہ گھروں میں چھپ چھپا کے آئیں گے، گھر والے کیا کریں۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ گھر میں خبردار کر کے آؤ، حتیٰ کہ اسلام کہتا ہے سفر سے واپس پلٹو، سیدھا گھر میں جاؤ، بیوی کو پہلے خبر کرو کہ میں آ گیا ہوں اور میں نے گھر آنا ہے۔ پہلے رسول کریم سفر سے واپس آتے، مسجد میں جاتے، 2 رکعتیں پڑھتے اور پھر گھر والوں کو خبر بھیجتے کہ میں آ گیا ہوں، ٹھہر کے جاتے۔ اب گھر والی پتہ نہیں کس حالت میں ہے، ہو سکتا ہے بندہ اس حالت میں اپنی بیوی کو پسند نہ کرے، اس کے کپڑے زیادہ میلے ہوں، اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں اور بندے کے دل میں ایک چھاپ اس کی پڑ جائے کہ یہ کیا۔ تو اسلام ہمیں یہ تمیز سکھاتا ہے کہ گھر جاؤ تو خبردار کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود گھر داخل ہوئے تو ان کی بیوی زینب رضی اللہ عنہ وہ بیٹھی تھی اور ان کے پاس ایک بڑھیا تھی جو کہ جسے پر دانے بن جاتے ہیں سرخ رنگ کے، اس بیماری کا وہ دم کیا کرتی تھی اور دھاگا دیا کرتی تھی۔ تو وہ گھر میں تھی، جب اس بڑھیا نے سنا کہ عبداللہ بن مسعود آ گئے تو وہ نا چارپائی کے نیچے چھپ گئی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے پردہ کر دیا۔ عبداللہ بن مسعود گھر آئے رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیوی کے نا گلے میں ایک دھاگا ہے۔ پوچھا یہ دھاگا کیسا ہے؟ کہا جی وہ یہ جو سرخ دانے نکل آتے میں نے اس کا دم کروایا، دم والا دھاگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے لقد اصبح آل عبد اللہ من الاغنیاء یعنی شرک، اغنیاء یعنی شرک، کہ عبداللہ کے گھر والے اس حالت میں وہ صبح کر رہے ہیں کہ وہ شرک سے غنی ہے، بے پرواہ ہے، انہیں شرک کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ دھاگا ان کے گلے میں انہوں نے شرک کی نیت سے تو نہیں باندھا تھا، کہ باندھا تھا بیماری سے حفاظت کی وجہ سے باندھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے شرک سے تشبیہ دی اور ساتھ فرمایا کہ میں نے ان کانوں سے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول کریم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا ان الرقا والتمائم والتوالۃ شرک، بے شک دم شرکیہ اور تعویذ اور جادو جھاڑ پھونک یہ شرک میں سے ہے۔ تو ان کی بیوی کہنے لگی کہ اے میرے سر کے تاج، بات یہ ہے کہ آپ تو اسے شرک تک قرار دے رہے ہیں۔ میں ایک دفعہ باہر نکلی تو میری نظر ایک آدمی پر پڑی، اس نے مجھے دیکھا تو میری جس آنکھ سے میں نے اس کو دیکھا تھا اس آنکھ سے پانی بہنے لگا۔ تو ایک حدیث میں ذکر ہے کہ وہ پھر یہودی ایک کے پاس جایا کرتی تھی اس سے دم کروانے کے، اور ایک میں یہودی کا ذکر نہیں ہے کہ روایت کہتے میں جب دم کرواتی ہوں تو میری آنکھ سے پانی بہنا ٹھیک ہو جاتا ہے، آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے، اور جب میں دم چھوڑ دیتی ہوں پانی پھر جاری ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے یہ تو شیطان ہے، جب تم شیطان کی مرضی کے مطابق کام کرتی ہو تو شیطان تمہاری آنکھ کو کچھ نہیں کرتا، اور جب تم اس کے مرضی کے خلاف دم چھوڑتی ہو تو شیطان تمہاری انگلی تمہاری آنکھ میں مار دیتا ہے تو آنکھ سے پانی بہنا شروع ہوتا ہے۔ اگر تم رسول کریم کے طریقے کے مطابق عمل کرتی تو تم شفا یاب ہو جائے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ رسول کریم نے فرمایا کہ پانی کی چھینٹیں آنکھوں میں مارو اور ساتھ یہ دعا پڑھو اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ تو اگر یہ تو کام کرتی تو ٹھیک ہو جاتی۔ یہ ہے بھائی دم کروانے جاتے ہیں، دم کرواؤں تو ٹھیک رہتا ہوں، دم چھوڑ دوں تو مجھے کچھ ہونے لگتا ہے پھر۔ اور بھائی جب تک آپ شیطان کی مرضی کے مطابق شرک دم کرواتے ہو شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے میرا پیروکار بنا ہوا خیر ہے۔ جب شیطان کی مرضی کے خلاف جانا شروع کرتے ہو شیطان کہتا ہے نہیں بھاگ رہا ہے، اس کا یقین مجھ سے ہٹ رہا ہے، تو دوبارہ حملہ آور ہو جاتا ہے۔ تو بھائی یہ تعویذ جو ہے یہ اچھا قرآن یہاں پہ ایک مسئلہ کہہ رہے تھے قرآن کا اگر تعویذ لکھا ہے تو پھر قرآن کا تعویذ ہم میں اہل الحدیث علماء میں کوئی بھی اسے شرک نہیں کہتا، لیکن ہمارا مدعا یہ ہے کہ قرآن کا اگر تعویذ بنا کے لٹکانا
جائز ہوتا اور بڑی فضیلت والا عمل ہوتا. رسول کریم نے زندگی میں کبھی ایک دفعہ تو یہ کام کیا ہوتا نا. رسول کریم کے صحابہ نے یہ کام کیا ہوتا. ایک صحابی کی حدیث ملتی ہے بس, اور اس میں بھی تعویذ کا ذکر نہیں ہے. وہ اپنے بچوں کو نا اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے ایک دعا کے ساتھ. تو چھوٹے بچے اس دعا کو زبانی یاد نہ رکھ پاتے تو وہ ایک تختی میں لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیتے. تختی تعویذ ہے کوئی, تاکہ بچے یہاں سے دیکھ کے پڑھ لیں, اور باقی بچوں کو وہ زبانی یاد کرا دیں. کہتے تھے یہ لٹکائی تو ہے نا تختی. رسول کریم نے ساری زندگی قرآن کا تعویذ نہیں بنایا. چلو جی ہم مان لیتے ہیں قرآن کا تعویذ جائز. آپ تعویذ کن سے بنوا رہے ہیں؟ آج کل تعویذ لکھ کر کون رہے ہیں؟ کس مسجد کے امام سے جا کے تعویذ بنوا رہے ہیں؟ آپ تو جاتے ہو درباروں پہ, ان لوگوں سے تعویذ بناتے ہو جو وہاں بیٹھے ہیں, جن کو نماز روزے کا پتہ نہیں, جو سارا دن نشے میں غرق ہے, جن کو اللہ کا پتہ نہیں. کہتے جی ہماری نماز عشق ہے, ہم نماز عشق پڑھتے ہیں. وہ نمازوں کے منکر ہیں. کہتے جی ہمیں نمازوں کا نہیں پتہ. مسجد کے میں نے خود سنا ایک ملنگ سے, مسجد کے مولوی سے جا کے پوچھو ہم تو نماز عشق پڑھتے ہیں, ہمیں نمازوں کا نہیں پتہ. جن کے عقائد اتنے گندے ہیں, آپ کہتے ہو وہ قرآن سے تعویذ لکھیں گے؟ جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ قرآن سے تعویذ لکھیں گے؟ لکھا کیا ہوتا ہے 786 تعویذ پہ اوپر لکھا ہوتا ہے 786. یہ کیا ہے 786؟ علم الاعداد جو ہے کہ ہر حرف ایک عدد رکھتا ہے. یہ علم آپ اس کا مطالعہ کر لیں. اس علم کے مطابق بھی بسم اللہ کا عدد 787 بنتا ہے, 86 بنتا ہی نہیں. جبکہ علماء کہتے ہیں کہ یہ گنتی وغیرہ نہ بسم اللہ کے قائم مقام ہے نہ قرآن کے قائم مقام ہے. کسی بندے کے نام کا عدد بنے 420 اور بندہ کہ مسٹر 420, تو وہ غصہ کرے گا کہ خوش ہوگا کہ بھائی میرا نام لے رہا ہے؟ اللہ کا نام ہے بسم اللہ, اور تم کہتے ہو 786. یہ کوئی اس کے قائم مقام نہیں ہے. یہ اچھا علم الاعداد کے مطابق آپ اسے خود گوگل پر سرچ کر سکتے ہو, اور کسی بھی مسلک اہل الحدیث ہو, ہمارے دوسرے مکاتب فکر کے بھائی ہوں, وہ بھی 786 کو بسم اللہ نہیں کہتے جو تعویذوں میں لکھا ہوتا ہے. اچھا یہ ہے کیا؟ ہندوؤں کے دو جو معبود جنہیں وہ مانتے ہیں, ہری کرشنا اور شنکر جو ہے ان کا ایک, یہ ان کے نام کی گنتی کا عدد بنتا ہے 786. اور جس کو مسلمان بڑے فخر سے وہ تعویذوں پہ لکھ دیتے 786. اور یاد رکھو یہ تعویذ لکھنے والے اتنے بدبخت ہیں, یہ قرآن مجید کے بعض حروف پیشاب سے لکھتے ہیں. پیشاب سے آپ تو دیکھ لیتے نا قرآن لکھا ہوا ہے, آپ کو نہیں پتا کس بے وقوف اور خبیث بندے سے تعویذ لکھوا رہے ہو. جو بندہ نماز روزہ نہیں پڑھتا اور اس کا اللہ سے زیادہ ان باتوں سے جو مر چکے ہیں, فوت ہو چکے ہیں, ان پہ یقین ہے, کیا وہ تمہیں قرآن کے مطابق تعویذ لکھ کے دے گا؟ اور بھائی خدا را اس سے بچو. یہ تعویذ یہ شرک کا ایک دروازہ ہے. اگر قرآن کا تعویذ لکھا صحیح عالم لکھ کے دینا, تب بھی علماء نے اسے مکروہ کہا ہے, کیونکہ باندھنے والے کا عقیدہ خراب ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ تعویذ مجھے پناہ دے رہا ہے, ورنہ مصیبت سے بچو. جب تعویذ ٹوٹتا ہے وہ کہتا نہیں مجھے کچھ ہو رہا, اس کا ایمان اللہ پہ نہیں تعویذ پہ بن جاتا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ تعویذ سے بچو چاہے قرآنی کیوں نہ ہو. ہاں اگر قرآنی تعویذ کسی نے پہننا ہے تو شرائط کیا ہے کہ وہ ایک تو اللہ کو پناہ دینے والا سمجھے, مصیبتوں سے بچانے والا اللہ کو سمجھے, اور دوسرا اس میں صحیح صرف قرآن مجید کی آیات ہو یا رسول اللہ کی دعائیں ہو بتائیے. اس کے علاوہ کچھ غیر شرعی اس میں نہ لکھا ہو. اور جو پہن رہا ہے اس کا عقیدہ ہمیشہ یہ ہو یہ تعویذ کچھ نہیں کر رہا. یہ حافظ ابن حجر نے یہ شرائط لگائی ہیں فتح الباری کے اندر بھی اور اپنی کتابوں کے اندر بھی. امام ابن تیمیہ نے اس کی شرائط بیان کی ہے, لیکن رسول کریم سے یہ عمل ثابت نہیں. اس سے بھائی یہ تعویذ جو اس طریقے سے پناہ حاصل کی جاتی ہے یہ غیر شرعی, اور پناہ کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق, اللہ سے پناہ طلب کرو ڈائریکٹ, اللہ نے تیری پناہ طلب کرو. قل کہہ دیجئے اے نبی آپ کہیے اس امت کے لوگوں کو, اعوذ میں پناہ پکڑتا ہوں برب الفلق, صبح کے رب کی, اللہ سے ڈائریکٹ پناہ. محترم بھائیو یہ جاہلیت کے اندر بھی یہ کام رہا اور آج بھی. اس لیے محترم بھائیو ضروری ہے. اچھا آج کل ہماری چونکہ قوم بڑی سستی کا شکار ہے, کہانی کا, یہ چاہتی ہے کہ ہمیں کچھ یاد نہ کرنا پڑے, کچھ پڑھنا نہ پڑے. کچھ اچھا دم کروانا ہو نا مولوی صاحب سے کریں گے, مولوی صاحب کہیں گے نا کہ آپ یار گھر میں جا کے خود دم کر لینا, یہ نہیں کریں گے. اتنی سست قوم ہے ہماری. یہ تعویذوں پہ اس لیے یقین کرتی ہے کہ وہ باندھ دو بس ٹھیک ہے, کام چل رہا ہے تو ٹھیک ہے. اور بھائی آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جو طریقہ شرعی ہے آپ وہ دعائیں یاد کرو, وہ طریقہ پناہ حاصل کرنے والا جو رسول کریم نے بتایا ہے, رب العالمین نے بتایا, وہ یاد کرو. اور سورہ فلق یاد کرنے مشکل ہے,
سورہ فلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب کوئی بندہ بیمار ہوتا، رسول کریم سورہ فلق کے ساتھ اسے دم کیا کرتے کہ یاد کرو سورہ فلق یاد کرو، سورہ ناس یاد کرو، اور اللہ کی پناہ حاصل کرنے والی دعائیں یاد کرو اور اللہ کی پناہ حاصل کرو۔ محترم بھائیوں، یہ جو تعویذ ہیں اور اس طرح کی دوسری چیزیں، یہ انسان کا ایمان بھی خراب کرتی ہیں، اسلام بھی خراب کرتی ہے۔ میں تو صرف 2 حدیثیں سنائی ہیں آپ کو، اس پر کثیر تعداد میں حدیثیں موجود ہیں، کثیر تعداد میں، اور اس پر بڑی سخت جملے رسول کریم کے موجود ہیں ان باتوں پر۔ اس لیے خدا را ان تعویذ سے بچو اور طریقہ وہ اپناؤ، عقیدہ یہ رکھو جو اللہ نے سورہ فلق میں بیان کیا ہے کہ پناہ دینے والا ذات صرف اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کوئی پناہ دے نہیں سکتا۔ یہ چند دن پہلے کی بات ہے کہ جب کچھ لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ دنیا کی آفتوں سے اور باقی سب معاملات سے ہم خود ہی کافی ہو گئے ہیں اور اللہ کی پناہ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اللہ نے ایک جھلک دکھائی ہے میں آپ کو، وہ میں نے سنا ہے، اللہ علیہ اس میں حقیقت کیا ہے کہ وہ وہاں پہ ایک پروگرام چل رہا ہے اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں دس از گاڈ لیس سٹی، یہ خدا کی ضرورت نہیں ہے اس شہر کو، گاڈ لیس سٹی ہے یہ۔ اللہ نے پھر دکھایا نہیں میں ہوں، اللہ نے پھر دکھایا ہے، اور بیچارے آپ چیخ رہے ہیں کہ یہ بن کیا گیا ہمارے ساتھ۔ تو اس لیے بھائی پناہ دینے والی ذات اللہ ہے، اس کی کبھی بھی بابوؤں پر، پیروں پر، فقیروں پر، حتیٰ کہ جب رسول کریم خود اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں تو عقیدہ کیا سکھا رہے ہیں کہ بھائی امتی بھی اللہ سے پناہ مانگے۔ تو جب ہم محتاج ہیں اللہ کے تو ہمیں اللہ سے ہی پناہ مانگنی چاہیے، اور باقی دنیا کے تمام لوگوں سے ہمیں بے غرض ہو جانا چاہیے اور ان سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے پناہ کی کہ وہ ہمیں بچائیں گے مصیبتوں سے اور آفات سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.